إياك نعبد وإياك نستعين۔ کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل واضح ہو اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے عالم الغیب تھے۔ جو یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان لوگوں کی عقیدے، ان کے نظریات، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآنی دلائل میں سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اب یہ اس جملے میں جو لوگ عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، اس میں جو حصر ہے، جو اس میں تاکیدات ہیں، جو بات جس انداز سے بیان کی گئی ہے، شاید کہ اردو میں یا دیگر لینگویجز میں ہم اس طرح کا ترجمہ نہ کر سکیں۔ بھئی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اب یہ کسی میں نبی بھی آ جاتے ہیں، اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس میں جن و انس بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر تمام تر مخلوقات اس کسی کے لفظ میں آ جاتے ہیں کہ بھئی غیب کا علم کسی کو نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بات نقل فرمائی، اے نبی ان سے کہہ دے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، یہ پیارے پیغمبر کی بات ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت زیادہ بھلائی اور خیر کو جمع کر لیتا، سمیٹ لیتا، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا کہ بھئی اس کام میں میرے لیے نقصان ہے، اس سے میں بچتا، سائڈ پہ ہوتا، اور جن جن کاموں میں، جن جن فیصلہ جات میں میرے لیے بھلائی ہوتی میں وہی کرتا۔ وما مسنی السوء، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی یہ والی بات بھی نقل فرمائی کہ مجھے پوری زندگی کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہ آتا، لیکن چونکہ مجھے غیب کا علم تو ہے نہیں، لہٰذا کئی دفعہ مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ مجھے غیب کا علم ہے نہیں تو کئی مرتبہ میں مشکلات سے مجھے دوچار ہونا پڑا۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہم سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اسی بدر کے واقعے کو لے لیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابتداءً ابو سفیان کے قافلے کی غرض سے نکلے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو یہ پتہ ہوتا کہ بھائی ابو سفیان کا قافلہ ہم سے بچ کر نکلے گا اور پھر بدر کے میدان میں ہماری لڑائی ہونی ہے، اگر اللہ کے نبی کو یہ پتہ ہوتا تو بھلا بتائیے گا اللہ کے نبی صرف 2 گھوڑے اپنے ساتھ لے کے جاتے، بے سر و سامانی کی کیفیت میں اللہ کے نبی میدان بدر میں جاتے۔ جو صحابہ کرام مدینہ میں رہ گئے تھے، بھلے اللہ کے نبی ان کو پیچھے چھوڑ دیتے، جیسا کہ آگے احد کے مقام کے اوپر اس کا تذکرہ ہوگا کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کا اظہار کرتے چلے جا رہے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں پھر سے ہمیں کوئی اور موقع دے اور پھر ہم ان کافروں کے ساتھ 2 بدو لڑائی لڑ لیں۔ وہ تمنا کرتے ہوتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ بھئی بدر میں لڑائی ہونی ہے تو کیا اللہ کے نبی ان لوگوں کو ایسے ہی پیچھے چھوڑ جاتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، ابتداءً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی پریشان بھی ہوئے، اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے مشورہ بھی کرتے رہے کہ بھائی مجھے مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اس میں بھی اب اللہ کے نبی کو میدان بدر میں کھڑے ہو کر بھی تھوڑی سی دیر بعد کا علم نہ تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا اور وہ عالم الغیب ہوتے کہ بھئی بدر میں لڑائی ہونی ہے اور جیت ہماری ہے، تو اللہ کے نبی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے
وہ سیدھی سیدھی دعا نہ مانگتے، جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تو پھر ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو، ان کو شہید کروا دو۔ ایسی بات اللہ کے نبی کبھی بھی نہ کرتے۔ لیکن معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ ہزاروں مثالیں ہیں، سینکڑوں بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، دیکھا جائے تو عقیدے کی یہ والی بات بالکل واضح سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب کا علم نہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر سوال ہے کہ کیسے پتہ چلا؟ یہ تو میرے رب کے کام ہیں، میرے رب کا معاملہ ہے۔ الا من ارتضی من رسول، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مستقبل کی کوئی خبر، کوئی بات یا کوئی چھپی ہوئی بات کسی کو بتلانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے نبیوں میں سے یا اپنے نیک بندوں میں سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو اس سے کوئی بھی بندہ عالم الغیب نہیں بنتا۔ یہ تو کسی نے اس کو خبر دی ہے، ڈائریکٹلی اس بندے کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت اور وہ ایبلٹیز نہیں ہے جن کی بنیاد پر وہ از خود فیصلہ کر پائے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ یہ جو کاہن اور نجومی اور آئندہ کی خبریں بتلانے والے لوگوں کا ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس آیا، مستقبل کی خبریں بتلانے والے کے پاس آیا اور پھر اس نے اس بندے کی بات کی تصدیق بھی کر دی کہ اس بندے نے صحیح بات کی ہے، تو در حقیقت اس بندے نے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل کردہ قرآن کا کفر کر دیا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، جبکہ یہ بندہ یہ عقیدہ لیے بیٹھا ہے کہ نہیں فلاں پیر صاحب کو میری ایک ایک ایکٹیویٹی کا پتہ چل رہا ہے، جس پیر کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کیا ہوا ہے نا وہ میری ایک ایک زندگی کی ایکٹیویٹی اور ایک ایک حرکت سے باخبر ہے، اسے پتہ چل رہا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا، بھلے وہ پیر ہے، بھلے وہ فقیر ہے، بھلے وہ کوئی نبی ہے، بھلے وہ کوئی ولی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے تعلیمات و فرامین کی روشنی میں ہر کسی کی اپنی ایک جگہ، اس کا ایک مقام اور وہ متعین کرنا لازمی ہوگا۔ یہ کوئی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی نہیں ہونے والی۔ اگر ہم قرآن کا ایک عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہ تھا، در حقیقت یہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور احترام ہے۔ اور اگر ایک بندہ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، اور اس کی ایک زندہ و جاوید مثال گزشتہ واقعہ میں آپ لوگوں نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سن لیا تھا کہ عمیر بن وہب جو اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، جب وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور اللہ کے نبی نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ دی، اس وقت عمیر بن وہب نے کیا کہا؟ اس نے دو ٹوک الفاظ میں یہی کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو جھٹلاتے ہوتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، جبکہ اس واقعے کا مجھ اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی نے تجھے بتلائی ہے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ان کو غیب کا علم نہ تھا۔ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے والے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا زیادہ، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ خبر بتلائی ہے۔ لہٰذا
عقیدے کے باب میں اسپیشلی، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے قابل قبول ٹھہریں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ہی برباد ہے، عقیدہ ہی قرآن اور سنت اور منہج سلف کے مطابق نہیں ہے، کرتے رہیں اعمال، اپنے آپ کو تھکاتے رہیں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط ان بنیادی شرائط میں سے بندے کا صحیح العقیدہ ہونا، بندے کے ایمان کا درست ہونا، ٹھیک ہونا، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اپنے آپ کو تھکانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر تھکاوٹ دکھا رہی ہوگی، وہ تھکے ہوئے دکھ رہے ہوں گے۔ پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ تھکایا ہے، نیک اعمال کر کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، جہاد کر کر کے، دعوت کا کام کر کر کے، دیگر نیکی کے کام کر کر اپنے آپ کو تھکایا ہوا ہے، اور وہ تھکاوٹ ان کے چہروں کے اوپر نمایاں ہے، پتہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جنت ان کا مقدر نہیں ہے۔ بنیادی وجہ 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط اگر مفقود ہے، اگر وہ گم ہو گئی، ان اعمال میں نہ پائی گئی، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہرے گا۔ لہٰذا صحیح العقیدہ ہونا یہ ازحد لازمی اور ضروری ہے۔ ساتھ میں دوسری شرط اخلاص ہے، اور تیسری شرط کسی بھی عمل کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا ازحد لازمی ہے۔ لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے عقیدے کی یہ ایک اہم ٹاپک، ایک اہم بات آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے، آپ کو بتلا دیا جائے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی خبر بتلا دے تو اس سے وہ بندہ عالم الغیب نہیں بنتا۔